السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اعتکاف کے مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 ایپیسوڈ میں ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ چوتھا اور آخری ایپیسوڈ مسائل اعتکاف کے متعلق حاضر خدمت ہے۔ عموماً ماہ رمضان المبارک میں ہمارے محلے کی مسجدوں میں نوجوان طبقہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور بعض نوجوان پورے 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، بعض 1 دن کا، بعض 3 دن یا 5 دن یا 7 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کا جو اصل اعتکاف ہے وہ 10 دن کا، مکمل 10 دن کا اعتکاف ہے، جو آخری عشرے میں 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا بنیت اعتکاف، اور جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، چاہے 29 کو نظر آئے یا 30 کو، تو چاند نظر آتے ہی پھر وہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے۔ 30 کو چاند کی رؤیت ہو یا نہ ہو، گواہی ملے یا نہ ملے، شہادت ملے یا نہ ملے، 30 کو بہرحال اسے اجازت ہے کہ وہ واپس آ جائے، لیکن 29 کے چاند میں چاند کی شہادت یا اعلان ہونے تک اسے مسجد میں ہی قیام کرنا ہے۔ اور اعتکاف کے ایام میں وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے، جس کی تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ مزید مسائل ہیں کہ معتکف نکاح بھی کر سکتا ہے، اور عورت کو رجعی طلاق دی ہے تو رجعت بھی کر سکتا ہے، مگر ان امور کے لیے اگر مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مگر جماع اور بوسہ وغیرہ سے اس کو رجعت حرام ہے، اگرچہ رجعت ہو جائے گی۔ معتکف نے حرام مال یا نشہ کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، مگر اس حرام کا گناہ ہوا توبہ کرے۔ بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہوں کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت ہو، اور اگر معتوہ یعنی بوہرا ہو گیا جب بھی اچھے ہونے کے بعد قضا واجب ہے۔ معتکف مسجد میں ہی کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ کام کرنا ہے یعنی کھانا پینا ہے، سونا ہے، یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ معتکف کو اپنی یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے، اور اگر خرید و فروخت بقصد تجارت ہو تو ناجائز، اگرچہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ معتکف اگر بنیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات نہ سمجھ کر نہ ہو تو حرج نہیں، اور بری بات سے چپ رہا تو یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ یعنی مباح بات بھی معتکف کو مکروہ ہے، مگر بوقت ضرورت اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اب معتکف
نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، حدیث پاک کی تلاوت، قرات اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہم السلام کے سیر و اذکار اور اولیاء صالحین کی حکایت اور امور دین کی کتابت، یا اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مصروف رکھے۔ قرآن کی تلاوت بھی نہ آتی ہو تو کم از کم درود شریف کی کثرت کرتا رہے، اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا رہے، یا اللہ اللہ ہی کہتا رہے، لیکن عبادت میں خود کو مصروف رکھے، غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور عموماً آج نوجوانوں کا یہ طریقہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ موبائل فون اینڈرائیڈ مسجد میں لے کر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اکثر و بیشتر اوقات موبائل میں گزار دیتے ہیں، جو کہ قطعی مناسب نہیں ہے، اور یقیناً اس سے اعتکاف کے فاسد ہونے کا خدشہ ہے۔ ہاں، اگر وہ علماء اہل سنت کے بیانات سنتا یا دیکھتا ہے یا دینی مسائل اس میں دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن غیر ضروری طور پر عموماً نوجوان طبقہ اس بلا میں مبتلا ہے کہ وہ اعتکاف میں رہتے ہوئے بھی دوستوں سے واٹس ایپ پہ چیٹ، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، جس سے قطعی فائدہ نہیں بلکہ اعتکاف میں اس کو نقصان اور فاسد ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے اور غیر ضروری باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتکاف کے مسائل الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچے، انشاءاللہ ہم اس کے بعد اگلا ویڈیو آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے متعلق سے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔